أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے خواب کے اندر رونے کے حوالے سے کہ اکثر طور پر لوگوں کے یہ کامنٹس تھے مختلف قسم کی ویڈیوز پر کہ رونے پر ایک تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ بتائی جائے، تو اس کی پہلے تعبیر چینل پر موجود بھی ہے، لیکن آج اس کی مجموعی تفصیلی تعبیر جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ تو خواب کے اندر اگر دیکھیں کہ چہرے پر رونے کے نشان وغیرہ پڑ گئے ہیں، جیسے انسان روئے تو اس کے چہرے پر ہلکے سے معلوم ہوتے ہیں، تو یہ کسی نیک کام کے بدلے میں تانے ملنے کی دلیل ہے۔ یعنی کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے، نیکی کرنے کے بعد الٹا اگلے بندے سے جو ہے وہ تانے جو ہیں مارنے کی دلیل ہے۔ یعنی تانے پڑیں گے کسی نیک کام کرنے کے بعد، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد تانے پڑنے کی دلیل ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جس صورت میں چہرے پر رونے کے نشان جو ہیں وہ پڑ گئے ہوں۔ اور اس کے متعلق حضرت ابراہیم کرمانی آپ بھی تعبیر بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں جو رونا ہوتا ہے یہ صاحب خواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور خوشی کا سما ہوتا ہے۔ یعنی اس کے لیے کوئی مستقبل کے اندر کوئی خوشی وغیرہ جو ہے اس کو ملے گی۔ اور اگر دیکھیں کہ کسی گناہ پر یا کسی علم کی محفل میں بیٹھ کر یا قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو ہے وہ رویا ہے، تو ایسے موقع پر جو اس کے مشابہ ہے، یہ خواب کے اندر جو دیکھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم اور فضل ملنے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرمائے گا اور اس کے گناہ بخشے گا، اور جس مصیبت میں وہ پھنسا ہوا ہے اس مصیبت سے اللہ رب ذوالجلال اسے نجات عطا فرمائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ رویا ہے اور آنسو جو ہیں اس کی آنکھوں سے وہ نہیں نکلے، یعنی ایسا رونا بعض اوقات ہوتا ہے جس میں آنسو نہیں ہوتے، تو یہ کسی کام جو گزشتہ جو اس کا پاسٹ میں کام گزر گیا ہے، وہ اس کام کے نہ کرنے پر اس کو جو ہے افسوس ہوگا اور توبہ بھی کر لے گا۔ اور اگر کسی کیے ہوئے کام کی مصیبت پر بغیر جو ہے وہ نوآوزاری کے رویا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ کوئی شادی اور خوشی اور راحت جو ہے وہ دیکھے گا۔ اب یہ اس بات کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کروں کہ وہ کام جو کر چکا ہے تو اس پر، یعنی کوئی کام پیچھے گزر چکا ہے، خواب کے اندر اس پر جو ہے اس نے آہو زاری کی ہے، رویا وغیرہ ہے، تو یہ بھی خوشی اور راحت ملنے کی دلیل ہے۔ امام جعفر صادق اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں رویا ہے اور پھر اس کے بعد ہنسا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ قریب ہے۔ تو یہ ایک ویسے انہوں نے تعبیر بیان فرمائی ہے، لیکن موت کا حقیقی یقینی نہیں ہے۔ اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر رونے کے بعد ہنسا ہے تو اس کی تعبیر ایک یہ ہے کہ یعنی کوئی جو سختی ہے اس کے بعد اب اس کی آسانی آنے والی ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو اگر رونے کے بعد فوراً ہنسا ہے تو یہ کسی کام کے جو ہے مشکل کام ہے اس کے مکمل ہو جانے کے بعد آسان کام ملنے کی بھی دلیل ہے، یعنی اس مصیبت سے نجات ملنے کی دلیل ہے۔ امید کی جا سکتی ہے رونے کے حوالے سے جو تعبیر تھی اب یہ 90% جو ہے 90% اچھی ہے، اور 10% اس کے کچھ بیڈ جو ہیں وہ ہیں اثرات، لیکن یہ 100% ہی جو رونا ہے خواب کے اندر یہ بہتری کی دلیل ہے۔ امید کی جا سکتی ہے خواب کے اندر رونے کے حوالے سے جو مجموعی تعبیر تھی اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اگر پھر بھی کوئی سوال ہو، ہاں ایک ہے کہ اگر کسی کو روتے ہوئے دیکھا جائے تو اس پر جو ہے وہ کسی کو اگر روتے ہوئے دیکھیں تو یہ کسی قریبی رشتہ دار کا کام کا بگڑ جانا ہے، یا کسی پڑوسی کے ساتھ لڑائی وغیرہ کے معنی کے اندر آئے گی، یا کسی کو اگر زارو قطار اونچی آواز سے روتا ہوا دیکھے تو یہ جو ہے کسی کا راز معلوم ہونے کی دلیل ہے، یا کسی کا اس کی طرف رجوع کرنے کی دلیل ہے۔ امید کی جا سکتی ہے اب مکمل طور پر اس کی جو گائیڈ لائن بتائی گئی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو آپ کا کسی خواب کے حوالے سے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔